ایسی کتاب کہ جس میں اللہ نے شریعت کے مسائل بھی بیان کیے، اور ایسی کتاب کہ جس میں نبیوں کا تذکرہ بھی ہے، ایسی کتاب کہ جس میں اہل بیت کا تذکرہ بھی ہے، ایسی کتاب کہ جس میں نمازوں کا تذکرہ بھی ہے، ایسی کتاب کہ جس میں آل محمد کے فضائل کا بھی ذکر ہے، ایسی کتاب میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ مما رزقناہم ینفقون۔ یہ الف لام میم، اس سے مراد بہت سارے مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ یہ وہ راز ہے کہ جسے امام زمانہ ہی بیان کریں گے، کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ الف لام میم یہ ایسے حروف مقطعات ہے کہ جس کا راز صرف اور صرف زمانے کا امام ہی کھول سکتا ہے، لیکن بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اس الف لام میم سے مراد آل محمد ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میں گزارش کرتا ہوں کہ ان نوجوانوں سے کہ جو دیوار کو لگا کے ٹیک بیٹھے ہیں تھوڑا سا آگے آ جائیں۔ جتنا آپ اس مجلس اعظام میں آگے آگے رہیں گے ثواب بھی آگے آگے آتا جائے گا۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیں مل جل کے بابا سے بلند۔ دیکھیے مجلس تھوڑا سا آگے آ جائیں۔ ہمارے نوجوانوں سے پھر میں گزارش کر رہا ہوں ایک بلند ترین صلوات پڑھتے ہوئے تو آگے آ جائیں۔ السابقون السابقون اولئک المقربون، جو سبقت کرنے والے ہیں وہی اللہ سے مقرب ترین بندے ہیں۔ تو جو ممبر سے قریب ہوتا جائے گا وہ اہل ممبر سے جو ہے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ تو بہرحال اللہ سلامت رکھے، سدا آباد رکھے آنے والوں کو، اس لیے کہ مجلسوں میں شرکت کرتے ہوئے اس آخری مجلس میں تشریف فرما رہے ہیں۔ اللہ آپ کی حیاتوں میں اضافہ فرمائے اور آپ کے ایمان نوران ایمان میں اضافہ فرمائے۔ عزیزان محترم، گفتگو یہاں پر آئی ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ شک کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، شک کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، اس میں شک کوئی کر نہیں سکتا۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ اب ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ عزیزان محترم، آپ غور فرمائیں کہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ تقوی والے کون ہیں کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ پہلی نشانی کیا ہے؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو ہم دیتے ہیں اس سے انفاق کرتے ہیں، جو ہم دیتے ہیں ان سے انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ کہا کہ تقوی والوں کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانا۔ یہ غیب ہے کیا؟ غیب ہے کیا؟ غیب کسے کہتے ہیں؟ علیکم السلام۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ جو پس دیوار ہے وہ غیب ہے، جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے وہ غیب ہے، جو اس دیوار کے پیچھے ہے وہ غیب ہے، جو ہم نہیں دیکھ سکتے وہ غیب ہے۔ اللہ کہہ رہا غیب پر ایمان لانا تمہارے لیے ضروری ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں غیب سے مراد، غیب سے مراد کیا ہے جانتے ہیں؟ المراد من الغیب الایمان بالقائم آل محمد، زمانے کے امام مہدی پر ایمان لانا ہے۔ زمانے کے امام مہدی پر ایمان لانا یہ غیب ہے۔ عزیزان محترم، دوسری روایتوں کو آپ دیکھیے گا، تفسیر نور الثقلین سے لے کر تفسیر برہان تک کی ذمہ داری میں لے کر کہنا چاہتا ہوں کہ غیب سے مراد ایک روایت یہ ہے کہ امام زمانہ کی غیبت پر ایمان لانا۔ اور غیب کیا ہے؟ غیب کیا ہے کہ ہمارے مذہب میں دوسرے سائنس والوں میں فرق یہی ہے، تھوڑا سا مائک سیٹ کر لیجئے۔ ہمارے مذہب میں اور سائنس والوں میں فرق یہی ہے۔ سائنس والے کیا کہتے ہیں کہ جب تک ہم کسی شے کو نہ دیکھ لیں ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ میرے ساتھ بولیے گا۔ آپ خاموش رہیں گے تو ایسا لگے گا کہ میں غلط بول رہا ہوں۔ آپ تائید کریے گا، کبھی ہاتھوں کو بلند کر کے تائید کریے گا۔ سبحان اللہ کہنے سے اللہ آپ کے گھر میں برکتیں دے گا۔ ہائے ہائے میں کیا کہہ رہا ہوں، میں واہ واہ کہنے سے علی خوش ہوں گے، میں نہیں خوش ہوں گا۔
اس لیے کہ بابا علی کو کہہ رہے ہیں، بابا آل محمد کو کہہ رہے ہیں، مجھے نہیں کہہ رہے ہیں. میں تو کاپی پیسٹ کر رہا ہوں بھائی. ممبر پر آ کر خطیب کاپی پیسٹ کرتا ہے، وہاں سے لا کر یہاں پر ٹرانسلیٹ کرتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتا. تو میں وہاں کی بات یہاں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو یہ ہماری صلاحیت نہیں ہے، وہ مولا کی فضیلت ہے. تو بس آپ ہاتھوں کو بلند کریے گا، بس بابا کرتے رہیے گا، آپ خود بخود آپ کا ایمان منور ہوتا چلا جائے گا. تو عزیزان محترم، ہمارے مذہب میں سائنس میں یہی جھگڑا ہے. سائنس والے کہتے ہیں کہ جس چیز کو ہم مائکروسکوپ کے ذریعے سے نہ دیکھ لیں ہم اس چیز کو مانتے ہی نہیں، ہم اس چیز کو جانتے ہی نہیں. اب عزیزان محترم، ہمارے یہاں کیا مطلب ہے کہ ہمارا پورا مذہب غیب پر ہے. بھائی کیا سن رہے ہیں آپ؟ بھائی ہمارا مذہب غیب پر ہے. اللہ غائب ہے، علی غائب ہے، فاطمہ غائب ہے، حسن غائب ہے، حسین غائب ہے. نہ ہم نے آدم کو دیکھا، نہ ہم نے ابراہیم کو دیکھا، نہ ہم نے موسیٰ کو دیکھا، نہ ہم نے عیسیٰ کو دیکھا، نہ ہم نے 1,24,000 انبیاءوں کو دیکھا، نہ ہم نے جنت کو دیکھا، نہ ہم نے جہنم کو دیکھا، نہ ہم نے حوض کوثر کو دیکھا، نہ ہم نے سلسبیل کو دیکھا، نہ ہم نے حشر کو دیکھا، نہ ہم نے محشر کو دیکھا، نہ ہم نے جلوہ طور کو دیکھا، نہ ہم نے توریت کو دیکھا، نہ ہم نے زبور کو دیکھا، نہ ہم نے انجیل کو دیکھا، نہ ہم نے نقطہ بائے بسم اللہ علی کو دیکھا. تو اب عزیزان محترم، یہ کسی کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ایمان اتنا بلند ہے، ہمارا ایمان اتنا بلند ہے، کبھی ہمارے یہاں سے ہمارا ایمان ختم نہیں ہو رہا ہے، کبھی ہمارے یہاں سے ایمان ختم نہیں ہو رہا ہے. آج ہمارا ایمان ہے، کل ہمارا ایمان ایسا نہیں ہے. بھئی یہ کس وجہ سے جو ہے ہمارا ایمان غائب پر ہے، جسے ہم نے نہیں دیکھا ہم اسے کیوں مان رہے ہیں؟ اس لیے کہ کہنے والا کون تھا؟ علی تھا، جو یہ کہہ رہا ہے اللہ ہے تو ہم نے مانا، رسول اللہ ہے تو ہم نے مانا، قرآن ہے تو ہم نے مانا، توریت ہے تو ہم نے مانا. عزیزان محترم، کہنے والا تو کہے. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان محترم؟ عزیزان محترم، کہنے والا تو کہے. ایسا میسنجر کہے جو یہ کہے کہ میں بغیر کسی خدا کو دیکھے ہوئے عبادت ہی نہیں کر سکتا. ارے بھائی، خدا کو دیکھا نہیں جا سکتا. جب کسی نے پوچھا کہ مولا آپ نے خدا کو کیسے دیکھا، کہا میں ظاہری آنکھوں سے نہیں، دل کی بصارت اور بصیرت سے دیکھا. عزیزان محترم، ہم وہ ہے جو عبادت کو لالچ کے اعتبار سے کبھی انجام دیتے ہیں تو کبھی جہنم کی جو ہے خوف سے جو ہے انجام دیتے ہیں. علی فرماتے ہیں نہ میں جنت کی لالچ میں عبادت کیا، نہ میں جہنم کے خوف سے عبادت کیا، میں نے اہل عبادت سمجھا تو کیا. بھئی اللہ کو لائق عبادت سمجھا تو کیا. ارے بھائی، وہ علی جو امیر المؤمنین ہے، وہ علی جو غالب کل غالب ہے، وہ علی جو مطلوب کل طالب ہے، وہ علی جو مظہر العجائب والغرائب ہے، وہ علی جو ناد علی مظہر العجائب ہے، وہ علی جو رسول کا بھائی ہے، وہ علی جو زوج رسول ہے، وہ علی جو کائنات کا مشکل کشا ہے. ارے علی کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہوا تو ہمارا ایمان کیسے مکمل ہوگا؟ تو عزیزان محترم، صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. عزیزان محترم، ایسے نے کہا ہے، علی نے کہا ہے کہ خدا ہے تو ہم نے مانا. علی نے کہا ہے کہ میں جس کے سامنے سر جھکا رہا ہوں وہ خدا ہے. حسین نے جس کے سامنے سر جھکایا وہ خدا ہے. حسن نے جس کے سامنے سر جھکایا وہ خدا ہے. سجاد نے جس کے سامنے سر جھکایا وہ خدا ہے. امام باقر نے جس کے سامنے سر جھکایا وہ خدا ہے. تو جب ہمارے امام جس کے سامنے سر جھکا رہے ہیں، جب وہ خدا ہے تو اس کا مطلب خدا ہے. بھئی اہل بیت نے کہا کہ جنت ہے تو ہم نے مانا، اہل بیت نے کہا جہنم ہے تو ہم نے مانا، اہل بیت نے کہا حشر ہے تو ہم نے مانا، اہل بیت نے کہا برزخ ہے تو ہم نے مانا. تو جب اتنا ہم مان رہے ہیں تو علی نے بھی کہا کہ میں 3 مرتبہ تم سے ملاقات کے لیے آؤں گا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ عزیزان محترم، بولیے تو صحیح ہمارے ساتھ، کہ میں 3 مرتبہ تم سے ملاقات کے لیے آؤں گا. ہمارا اور آپ کا رشتہ کیا ہے؟ پہلے میں آپ کو بتا دوں ہمارا آپ کا رشتہ کیا ہے. کہا کہ ایک مومن ہے، آپ بھی مومن، ایک ہم شیعہ ہیں، آپ بھی شیعہ، ہم ازادار ہیں، آپ بھی ازادار ہیں، ہم وفادار ہیں، آپ بھی وفادار ہیں، ہم ماتم کرنے والے ہیں، آپ بھی ماتم کرنے والے ہیں. یہی رشتہ ہے نا.
ایک مرتبہ رسول پور میں ہم کو دیکھ لیا آپ نے اور اسٹیشن پہ کہیں نظر آ گئے تو ہم سے ملاقات کے لیے پہنچ گئے. نہیں توجہ فرمایا. اور فرمائیے گا جملے پہ چاہتا ہوں میں کہ ایک مرتبہ رسول پور میں مولانا اشرا پڑھنے کے لیے پہنچ گئے اور ہم نے ان کے اشرے کو سنا, مجلسوں کو سنا, چاہے مجلسیں اچھی ہو یا نہ ہو, تو ہم ملاقات کے لیے پلیٹ فارم پہ پہنچ گئے. جناب پہچانا نہیں, ہم آپ کی مجلسوں میں برابر آتے تھے. ارے غور نہیں کیا جناب, آپ ہماری مجلسوں میں آیا کرتے, اللہ سلامت رکھے. تو عزیزان محترم, یہ فطرت انسانی کا تقاضا ہے, یہ فطرت کا تقاضا ہے, یہ جبلت کا تقاضا یہ ہے کہ جب کسی انسان کو ہم نے کہیں دیکھا ہے تو جب ہم اس سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو بڑا شوق ہوتا ہے, بڑا ایک مرتبہ کرب ہوتا ہے. ارے زندگی بھر جو انسان علی علی کرتا رہا, زندگی بھر جو انسان علی علی کرتا رہا, زندگی بھر, ابھی بھی مجمع نہیں بول رہا ہے, ارے زندگی بھر جو انسان علی علی کرتا رہا, علی نے کہا چونکہ تم نے دنیا میں اس وقت بلایا جہاں دنیا مجھے چھوڑ چکی ہے, ذمہ داری ہے ایسے موقع پر آؤں گا جہاں دنیا تجھے چھوڑ کر جائے گی, وہاں میں آؤں گا. عزیزان محترم, آپ غور فرمائیے گا کہ ہم کتنے بڑے دولت مند ہی کیوں نہ ہو. آپ کو تو پتا ہے نا, ساری روایتیں آپ کے ذہنوں میں ہے, بس میں نوجوانوں سے جو ہے گزارش ہے, بزرگوں سے میں تائید چاہ رہا ہوں کہ بھائی کتنے بڑے ہم دولت مند ہی کیوں نہ ہو. کروڑوں کا بیلنس ہم نے جمع کیا اور جاتے جاتے اولاد کو دے دی, تو یہ اولاد کیا کرے گی ہمارے لیے؟ ایک بڑا سا اچھا سا کفن کربلا سے منگا دے گی نا, یہی تو کرے گی. اور اس کے علاوہ کفن پر سونا اور چاندی تو نہیں چھڑکے گی. کم مولانا کہ میرے بابا کے لیے کفن کربلا سے آنا چاہیے, ہاں چاہے 2000 ہو, چاہے 1000 ہو, چاہے 10,000 ہو. پھر کہا کہ گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں, یہ اولاد کی ہے. ساری زندگی ہم نے اولاد کے لیے محنت کی ہے, اپنے اقربا کے لیے محنت کی ہے. یہ اولاد کا کام ہے صرف قبر تک پہنچانا, اولاد کا کام ہے صرف کفن تک دینا. جتنے لوگوں کی سے ہم نے ملاقات کی ہے وہ صرف قبر تک آئیں گے, سورہ فاتحہ پڑھیں گے, لیکن عزیزان محترم قبر میں کون آ رہا ہے؟ تمہارا دوست آ رہا ہے, قبر میں تمہاری بیوی آ رہی ہے, قبر میں تمہارے بچے آ رہے ہیں. ارے جہاں ضرورت ہے وہاں کون آ رہا ہے؟ وہاں جو جس کی ضرورت ہے وہی مشکل کشا آ رہا ہے. عزیزان محترم, جو مشکل کشا ہے, جہاں جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ آ رہا ہے. کہاں آ رہا ہے؟ برزخ میں. کہاں آ رہا ہے؟ قبر میں آ رہا ہے. کہاں آ رہا ہے؟ محشر میں آ رہا ہے. اور فرمائیے گا عزیزان محترم, جب یہ انسان وادی السلام پہنچتا ہے اور ایک انسان وادی برہوت پہنچتا ہے, جو وادی برہوت پہنچتا ہے وہ دشمن علی ہوتا ہے, جو وادی السلام پہنچتا ہے وہ دوست علی ہوتا ہے, وہ محب علی ہوتا ہے. وہ یہاں پر پاک ہو جاتا ہے, اس کے اوپر جو عذاب نازل ہوگا اسے اللہ یہاں سے پاک کر کے وہاں حشر میں جب بھیجے گا تو ایک مرتبہ سارا مجمع دیکھیے گا کہ جب اسکول پہ جب جاتے ہیں تو بچے جو ہے اسکول سے جب چھوٹ جاتے ہیں تو پھر ہم اپنے بچے کو ڈھونڈتے ہیں. اور فرمائیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی, جب بچے اسکول سے چھوٹ جاتے ہیں تو بچوں کا جو آنا کیسا ہوتا ہے, ماں باپ کو دیکھتے ہوئے دوڑتے ہوئے. ایک مرتبہ جو ہے بچے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں تو میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ میرا بچہ کہاں ہے, تو دیکھا کہ وہ میرا بچہ ہے. بچے کو میں نے دیکھا, بچے نے مجھے دیکھا, دونوں باہوں میں باہیں ڈال دی. یہی کیفیت ہوگی کہ جب حشر کے میدان میں جنت و جہنم کے درمیان جب مجمع آتا رہے گا, علی کہیں گے ہاذا لی و ہاذا لک, یہ میرا ہے مجھے دے دے, یہ تیرا ہے تو لے لے. ہاذا لی و ہاذا لک, یہ میرا ہے مجھے دے دے. ہاذا لی و ہاذا لک, یہ میرا ہے مجھے دے دے, یہ تیرا ہے تو لے لے. تو جہنم دشمن علی کو لے لے گا. اور عزیزان محترم, جو علی کا چاہنے والا ہے علی اسے پہچانیں گے. وہ خلفاء کا زمانہ نہیں ہے کہ بھول جائیں گے. آئے ہائے, میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان محترم, بھائی علی صادق الوعد ہے, علی سچا ہے. علی سے بڑھ کر کوئی اس دنیا میں سچا ہی نہیں ہے. کائنات میں ایسے علی کے علاوہ کسی علی کو نہیں دیکھا جو سچا ہو.
توجہ ہے نا عزیزان محترم، ایک صلوات تو پڑھے مل جل کے بابا سے بلند۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھے مل جل کے بابا سے۔ تو عزیزان محترم گفتگو کہاں پر ہوئی کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب یعنی امام زمانہ، غیب یعنی حوض کوثر، غیب یعنی حشر کا میدان، غیب یعنی عالم برزخ، غیب یعنی اہل بیت علیہ السلام۔ جتنے بھی ہماری آنکھوں سے جو دکھائی نہیں دیتا وہ غیب ہے، اس پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور عزیزان محترم بات دوسری کیا آ رہی ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، وَیُقِیمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اور فرما رہے نہیں فرما رہے؟ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، توجہ فرمائیے گا، نماز قائم کرنا اور ہے، نماز پڑھنا اور ہے۔ آئے ہائے میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان، دیکھیے گا، نماز قائم کرنا اور ہے، نماز پڑھنا اور ہے۔ آج کل جہاں کہیں بھی مسجدیں بنی ہیں وہاں پہ جا کر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن جہاں کہیں بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی وہاں پر اگر کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز قائم کرنا ہے۔ تو جملہ آپ کے سماعتوں کے حوالے، اہل نظر کے حوالے میں پیش کر رہا ہوں عزیزان محترم کہ نماز پڑھنا اور ہے، نماز قائم کرنا اور ہے، نماز پڑھنا اور ہے، نماز قائم کرنا اور ہے۔ جب میں اس آیت پہ دیکھا تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا، لیکن جب میں زیارت وارثہ پڑھا تو اس میں زیارت وارثہ میں کیا لکھا ہے؟ اشہد انکا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کو قائم کی ہے مولا۔ آئے ہائے میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی نماز کو قائم کرنے والے آپ ہیں مولا۔ عزیزان محترم یہ بتائیے، جنگ و جدال میں کوئی نماز کو قائم کرتا ہے، لیکن کربلا کے میدان میں، ارے وہ عاشور کے دن جب علی اکبر سے مولا نے کہا ہے علی اکبر تم آزان دو، میں اسی وقت مصلی بچھا کر نماز قائم کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ تیرا اسلام اور ہے، میرا اسلام اور ہے۔ تیرا اسلام اور ہے، میرا اسلام اور ہے۔ عزیزان محترم نماز ایک ہے، یہ دیکھیے کہ پڑھانے والا کون ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں اور فرما رہے نہیں فرما رہے؟ یہ دیکھیے گا کہ نماز پڑھانے والا کون ہے۔ اگر پڑھانے والا حسین ہے تو وہ نماز ہے، ہائے ہائے۔ جو علی کے ساتھ ہے وہ حق ہے۔ عزیزان محترم یہی تو ہوا نا کہ بات آ گئی تو پیش کر دوں آپ کے سامنے، جنگ صفین میں دو طرف کے درمیان میں جھگڑے ہو گئے، اور ایک مرتبہ جو ہے نا ان لوگوں نے نیزوں پہ قرآن کو اٹھا دیا، تو علی نے کیا کہا تھا؟ یہی تو کہا تھا کہ کاغذ والے قرآن پہ نہ جانا، حقیقی قرآن تمہارا یہاں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان محترم بھائی، کاغذ والے قرآن پہ نہ جانا، حقیقی قرآن میں ہوں، مجھے ماننے کی کوشش کرو عزیزان محترم، ماننے والے نہیں مانے، کاغذ والے کے پیچھے پڑ گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کربلا میں بھی یہی ہوا تھا کہ ادھر بھی نماز ہو رہی ہے، ادھر بھی نماز ہو رہی ہے، لیکن علی اکبر کہاں اذان دے رہے ہیں یہ دیکھو، عباس کس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں یہ دیکھو۔ عزیزان محترم کربلا کے میدان میں نماز قائم کر کے یہ بتا دیا کہ دیکھو نماز قائم کرنا یہ ہمارا گھرانہ ہے، یہ ہم گھرانے والے وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ صفین کے میدان میں ادھر سے تیر چل رہے ہیں، ادھر سے تیر چل رہے ہیں، ادھر سے تیر چل رہے ہیں، ادھر سے تیر چل رہے ہیں۔ ایک مرتبہ وقت نماز آیا تو امام نے کہا کہ مصلی بچھاؤ۔ مالک اشتر نے کہا مولا اس گھمسان لڑائی میں آپ مصلی بچھانے کی بات کر رہے ہیں؟ مولا نے کہا اسی نماز کے لیے تو جنگ ہو رہی ہے۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم، اگر یہ نماز ہے تو روح نماز علی ہے۔ ہائے جملہ میں نے کہہ دیا، اگر نماز ہے تو روح نماز کو علی کہتے ہیں، اگر یہ نماز ہے تو جنت نماز کو حسین کہتے ہیں۔ عزیزان محترم دیکھیے گا کہ حسین ابن علی نے وہ معراج نماز کو عطا کر دی ہے۔ تاریخ نے یہی لکھا ہے نا
کہ رسول اللہ نماز پڑھ رہے تھے، امام حسین علیہ السلام رسول اللہ کے پشت پر بیٹھ گئے۔ اب جب رسول اللہ کے پشت پر بیٹھ گئے تو کیا ہوا؟ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے، اور رسول کی نماز معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے، رسول کی نماز معراج ہے۔ تو عزیزان محترم، اب نماز کے یعنی نمازی یعنی رسول کے پشت پر حسین بیٹھ کر بتا رہے ہیں، یاد رکھنا نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، نماز کے ساتھ ساتھ نماز قائم کرنے والے کو یاد کرنا بھی ضروری ہے۔ تو یہی وجہ ہے ہمارے ہر مسجد میں نماز کے بعد کربلا کا رخ کر کے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ عزیزان محترم، یہی تو کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ مولا اگر آپ نہ ہوتے تو یہ نمازیں نہ ہوتی، مولا یہ آپ نہ ہوتے تو روح نماز نہ ہوتی۔ تو یہ وجہ ہے عزیزان محترم، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو ہم دیتے ہیں اس سے انفاق کرتے ہیں تقوی والے۔ تقوی والوں کی نشانی کیا ہے؟ جو ہم دیتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے جو ہم دیتے ہیں ان کو اس سے انفاق کرتے ہیں، اس سے خرچ کرتے ہیں، اس سے وہ مجلس عزا حسین میں تبرک کے لیے پیسہ نکالتے ہیں۔ ہائے ہائے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وَيُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنی دولت کو رات و دن لٹاتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو تنہائی میں لٹاتے ہیں، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو راہ خدا میں لٹاتے ہیں۔ عزیزان محترم، آپ غور فرمائیے گا، یہ پورا جو پیٹرن ہے وہ کیا ہے؟ یہ حسین ابن علی کے لیے ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب ہم مجلس حسین میں، اچھا جانے دیجئے ایک جملہ میں آپ کے سامنے مثال کے طور پر کہنا چاہوں گا۔ آپ کے پاس کوئی انویسٹر آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ جناب یہاں پر آپ پیسہ انویسٹ کریے، آپ کو پروفٹ اتنا ملے گا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے چھان بین کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں سے بات کرتے ہیں، ادھر ادھر سے پروفیسر سے بات کرتے ہیں کہ بھائی جو کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا ہے، کہنے والا صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ جو ہے نا فراڈ تو نہیں ہے، یہ کہیں دھوکہ تو نہیں ہے۔ سب کچھ تحقیق کرنے کے بعد ہم اپنے پیسے کو انویسٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں تجارت، اسی کو کہتے ہیں تجارت۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ جس کے لیے انویسٹ کر رہے ہیں وہ بھی ہے اور جہاں انویسٹ کر رہے ہیں وہ بھی ہے، یعنی دونوں سامنے ہیں، دونوں آمنے سامنے ہے، دونوں حاضر ہے، بائع اور مشتری دونوں سامنے ہے، انویسٹ کرنے والا بھی سامنے ہے، جہاں انویسٹ کیا جا رہا ہے وہ بھی سامنے ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ دنیا کی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک فائدہ اور نقصان نہیں دیکھتی ہے تب تک وہ پیسے کو خرچ نہیں کرتی ہے۔ ہم اس کے لیے پیسہ لٹا رہے ہیں جس کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ ہم کیا کہہ رہے ہو عزیزان محترم؟ ہم اس کے لیے پیسہ لٹا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، چلے جائیے کربلا کے وہ سرزمین پر، اللہ سب لوگوں کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ جب مشی پہ جب کوئی انسان جاتا ہے، چاہے وہ محرم میں ہو، چاہے وہ 40 میں ہو، چاہے وہ رجب میں ہو، چاہے وہ شعبان میں ہو، میں بھی آپ کے سامنے آپ کا جو ہے حقیر و فقیر جو ہے آپ کا چاہنے والا بھی پیدل گیا تھا اس زمانے میں جب میں نجف میں تھا۔ نجف سے کربلا 100 کلومیٹر ہے، میرے دوست میرے ساتھ دے رہے تھے اور میں پیدل چل رہا تھا۔ تو تاریخ بننے نے دیکھا اور میں نے بھی یہی دیکھا کہ 40 کے ایام میں دیگیں چڑھ رہی ہیں، ختم ہو رہی ہیں، دیگیں چڑھائی جا رہی ہیں، ختم ہو رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ تبرک کہاں سے آ رہا ہے یہ نہیں معلوم ہے، تبرک کہاں جا رہا ہے یہ نہیں معلوم ہے۔ ارے جب ہم نے دیکھا تو کہا کہ بھائی تبرک ختم ہو گیا، دوبارہ تیار کیا جا رہا ہے۔ پھر ہم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہ ختم ہو گیا۔ تیسری مرتبہ تیار کیا جا رہا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ ہم نے پوچھا کہ بھائی تبرک کیا ہوا؟ کہ خرچ ہو گیا، بانٹ دیا گیا۔ پھر چوتھی مرتبہ تبرک لایا جا رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، مجھے یہ بتائیے، جب ہم ایک دیگ کو بناتے ہیں، جب ایک مرتبہ ایک دیگ کے تبرک کو کھلانے میں ہماری جسم کے ہڈیاں چور چور ہو جاتی ہے، تو وہ کربلا کے رہنے والے، اطراف کربلا میں رہنے والے ہزاروں پیسے لٹا کر آنے والے جانے والوں کو تبرک کھلا کر یہ بتلانے کی کوشش کر رہے ہیں چلنا تمہارا کام ہے، تبرک دینا ہمارا کام ہے، اس تبرک میں برکت دینا فاطمہ کا کام ہے۔ عزیزان محترم، کتنے ہزار، اتنی دولت بھی نہیں، اتنی دولت بھی نہیں تیرے خزانے میں یزید،
آئے والا مجمع کہاں گیا بھائی؟ اتنی دولت بھی نہیں. جو اس شعر پر مطابقت میرے ساتھ رکھتا ہے وہ ہاتھوں کو بلند کرے. اتنی دولت بھی نہیں تیرے خزانے میں یزید جتنا ایک شہ کا زادار لٹا دیتا ہے. عزیزان محترم، یزید کی حکومت جانتے ہیں. یزید کی حکومت تو کہیں سے کہاں سے کہاں تھی. کتنا ٹیکس جاتا تھا، کتنی دولت وہ کماتا تھا، کتنی دولت وہ خزانے میں رکھتا تھا. اس ساری دولت کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا جائے اور عزادار کی دولت کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے. یزید مقابلہ نہیں کر سکتا عزادار کی دولت سے. اچھا جانے دیجئے، ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں میں، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ایک بلند ترین صلوات پڑھیں مل جل کے بابا سے. دیکھیے گا کہ جب بات دولت کی آئی، جب بات ثروت کی آئی تو ایک روایت ذہن میں آ گئی. کہا کہ ایک مرتبہ معاویہ جو ہے مدینے آتا تھا ہر سال اور اپنے چمچوں کو پیسہ دے کے جاتا تھا، اپنے ہوائی نوائی کو پیسہ لٹا کے جاتا تھا تاکہ وہ پروپیگنڈا کرے. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے بات؟ تو عزیزان محترم، تاریخ نے لکھا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کو یہ خبر ملی تو مولا وہ مسجد میں تھا اور آنے والے کو درہم و دینار کی تھیلیاں دے رہا تھا. آنے والے کو ایک ایک جملے پر غور کریے گا اور نتیجہ اگر ذہن میں ہے تو ہاتھوں کو بلند کر کے واہ واہ میرے لیے نہیں امام حسن علیہ السلام کے لیے کریے گا. عزیزان محترم، ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام کچھ دیر کے بعد مسجد میں آتے ہیں تو معاویہ کہتا ہے کہ آپ دیر کر گئے، میں تو پورا خزانہ جو ہے مدینے کے مومنین کی خدمت میں بانٹ دیا، پھر بھی میں ہندا کا بیٹا ہوں اور بھی میرے پاس خزانہ ہے. آپ کھڑے ہو جائیے، اتنا خزانہ میں پیش کر دوں گا کہ آپ کا وجود چھپ جائے گا. جملوں پر غور کریے گا. عزیزان محترم، کیا اس نے دعویٰ کیا؟ وہاں کے مجمع سے میری گزارش ہے کہ ہندا کا بیٹا ہوں میں، جتنا خزانہ میں مدینے کے مومنین میں لٹا دیا اس سے زیادہ خزانہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا، اور اتنا خزانے کی اونچائی کا عالم یہ ہوگا کہ آپ کا وجود ڈھک جائے گا. امام حسن علیہ السلام خاموش رہے، خزانہ لاتا رہا، رکھتے رہے، خزانے لاتے رہے، رکھتے رہے، خزانے لاتے رہے، رکھتے رہے، یہاں تک کہ خزانہ یہاں تک آ گیا. امام حسن علیہ السلام ایک مرتبہ جو ہے کچھ کہنا ہی چاہتے تھے. ایک شخص غریب فقیر دوڑتا ہوا امام حسن علیہ السلام کے جوتیوں کے پاس آیا، پیروں کو چوما. مولا، میں کئی دنوں سے انتظار کر رہا تھا کہ میں نے نذر مانی ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے جوتی کو بناؤں اور آپ کو پہناؤں. میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، میں نے نذر مانی ہے کہ اگر یہ کام ہو جائے گا تو میں اپنے ہاتھوں سے آپ کے پائے اقدس کے سائز کے اعتبار سے جوتی کو بناؤں اور میں اپنے ہاتھوں سے پہناؤں. امام نے کہا بسم اللہ. عزیزان محترم، وہ جوتیوں کو نکالا، امام حسن علیہ السلام کے پیر اقدس میں پہنایا. امام فرماتے ہیں یہ خزانہ سارا تیرا ہے. میں جملہ سنیے گا عزیزان محترم، یہ جملہ آپ کی فطرت کو جگا دے گا، یہ جملہ آپ کی نسل کو بتائے گا. کہ ایک مرتبہ حسن نے کہا اگر تو ہندا کا بیٹا ہے تو میں زہرا کا بیٹا. تو اگر ہندا کا بیٹا ہے تو میں زہرا کا بیٹا. تم میرے سامنے کیوں مقابلہ کے لیے آ رہے ہو؟ خزانہ کس کے بعد ٹھوکر ماروں تو زمین سونا ہو جائے، اشارہ کروں تو سورج میرے گھر میں آ جائے. زر کو ابو زر بنانے والے میسم تمار کو جو ہے اس کی حیات کے بارے میں بتانے والوں سے لوگ جو ہے نا آج کل مقابلے کے لیے آ رہے ہیں. تو عزیزان محترم، یہ ہے ثروت اور دولت. اتنی دولت بھی نہیں تیرے خزانے میں یزید جتنا ایک شہ کا زادار لٹا دیتا ہے، جتنا ایک شہ کا زادار لٹا دیتا ہے. تو عزیزان محترم آپ غور فرمائیے گا. تو یہ عزاداری میں جتنا ہم پیسہ خرچ کر رہے ہیں، ایک حدیث امام نے پڑھا میں نے، اس میں امام فرماتے ہیں کہ میں 10 گنا زیادہ اللہ جو ہے نا بدلے میں دیتا ہے. 10 گنا زیادہ.
مجلس حسین میں ہم خرچ کر رہے ہیں، کسی کے باپ کے مجلس میں نہیں خرچ کر رہے ہیں. اور خرچ کرنا ضروری بھی ہے. زہرا نے ہمیں ذمہ داری دی ہے. ہائے ہائے میں کیا کر رہا ہوں عزیزان، شہزادی نے ہمیں ذمہ داری دی ہے. شہزادی نے ہمیں ذمہ داری ہے کہ تم خرچ کرو، برکت ہم دیں گے. تم خرچ کرو، اولاد ہم دیں گے. تم خرچ کرو، تم لٹاؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے. عزیزان محترم، معمولی بات نہیں ہے. ایسے بہت سارے روایتیں میرے پاس موجود ہے کہ جہاں پر اہل بیت نے وقت آخر ان لوگوں کی مدد کی ہے کہ جن لوگوں کے پاس ایک پیسہ بھی نہیں تھا مجلس حسین کرنے کے لیے، ایک درہم بھی نہیں تھا مجلس حسین کرنے کے لیے. تاریخ بتاتی ہے عزیزان محترم. بس میں ایک روایت آپ کو سنا دو، پھر مصائب کی طرف آنا چاہوں گا. وہ روایت یہ ہے کہ ہر سال ایک گھر میں مجلس ہوتی تھی اور لوگوں کو تبرک کھلایا جاتا تھا. ایک سال ایسا آیا کہ پیسے ختم ہو گئے. جب پیسے ختم ہو گئے تو شوہر نے کہا کہ تم ایسا ہے کہ تم دوسری والی مجلس میں چلی جانا اور میں پیسوں کا انتظام کروں گا. وہ باہر گیا، تلاش رزق کے لیے نکلا. اور یہ مجلس کے ہونے کے بعد جب اپنے گھر آتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ دروازہ کھلا ہوا ہے. ایک بیوی ہے جو فرش عزا بچھا رہی ہے، ایک بیوی ہے جو تبرک بنا رہی ہے، ایک بیوی ہے جو علم کو سجا رہی ہے. عزیزان محترم، ایک مرتبہ وہ بیوی پوچھنا چاہتی ہے کہ آپ کون ہیں، میرا دروازہ کیسے کھلا. زبان سے الفاظ نہیں نکلتے ہیں، زبان بند ہوتی چلی جا رہی ہے. خاموش ہو گئی وہ بیوی. اچانک کیا ہوا کہ وقت ہونے پر ساری خواتین جو ہے نا مجلس میں آ گئی، اور جب مجلس ہونے لگی تو ٹھاٹے مار کر یہ تینوں بیویاں روتے روتے بے ہوش ہو رہی ہیں. روتے روتے جب بے ہوش ہو رہی ہے تو ایک بیوی اٹھ کر ساری عورتوں میں تبرک تقسیم کر رہی ہے، ایک بیوی شکریہ ادا کر رہی ہے. لیکن ایک بیوی کو میں نے دیکھا کہ وہ حسین کے علم کو لپیٹ کر لپٹ کر رو رہی ہے کہ میرا بچہ کربلا کے میدان میں مارا کیوں گیا. عزیزان محترم، اتنا گریہ ہو رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ انتقال کر جائے. عزیزان محترم، ایک مرتبہ جب مجلس تمام ہو گئی، اب وہ تینوں بیویاں جو ہے جانے لگی تو ہاتھوں کو جوڑ کر ایک مرتبہ ایک بیوی کے سامنے دست ادب جوڑ کر کہا کہ بیوی بتاؤ کہ آپ کون ہیں. تو ایک مرتبہ وہ بیوی کہتی ہے کہ میرا نام زینب ہے، ان کا نام ام کلثوم ہے. جو پردوں کو، جو علم کو لپٹ لپٹ کر رو رہی ہے وہ ہماری ماں فاطمہ زہرا ہے. ارے بیوی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تمہارے پاس پیسے نہ ہو ہمیں بلا لیا کرے. جزاکم اللہ خیر الجزاء. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. آوازیں بلند ہو گئی. عزیزان محترم، شرم کے مارے نہ رویا کرے. یہاں پر نہ میرا بچہ مارا گیا ہے نہ تمہارا بچہ مارا گیا ہے. ارے کنبہ لٹا ہے تو فاطمہ کا لٹا ہے. ارے حسین کا بیٹا مارا گیا ہے. ارے رونے پر پابندیاں تھی. جب سکینہ رونا چاہتی تھی تو شمر مارتا تھا تماچے، لیکن یہاں کوئی تماچے مارنے والا نہیں ہے. عزادارو، یہ ایام ختم ہونے والے ہیں. آج دوسری محرم ہے، اچانک 9 محرم آ جائے گی، اچانک 10ویں محرم کے بعد اب زہرا بھی ہمارے یہاں پر نہیں آنے والی ہے. جی بھر کے روئیے گا، اس طرح سے روئیے گا کہ جیسے جوان لاشیں پر ماں بلک بلک کر تڑپ تڑپ کر روتی ہے. عزیزان محترم، کل میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے سامنے طفلان مسلم کے حوالے سے کچھ مسائب کے جملے پیش کروں گا. بس وہ جملے پیش کر کے حسب وعدہ میں زحمت تمام کرنا چاہتا ہوں. ارے جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کب ہوئی اور یہ بچے کہاں گم ہو گئے، یہ تاریخ نے کبھی بتایا نہیں تھا. لیکن اچانک یہ ہوا کہ 1 سال کے بعد ان 2 بچوں نے آپس میں گفتگو کی ہے. اے محمد نے ابراہیم سے کہا اور ابراہیم نے محمد سے کہا، ہم دروگا کے پاس
पास चलते हैं, शायद रहम आ जाए। दरगाह के पास पहुँचे और पहुँचने के बाद कहा अतारिफून नबी, क्या तू नबी को पहचानता है? हाँ हाँ मैं नबी को पहचानता हूँ, मेरे नबी का नाम मोहम्मद है, हम उन्हीं की औलाद में से है। अतारिफून अली, अली को तू पहचानता है? कहा उन्हीं की औलाद में से है। वो कहता है कि बच्चों तुम माफ जरूर कर देना, हश्र में जब रसूल अल्लाह मुझसे पूछे तो तुम शफाअत कर देना। मैंने बड़ा जुल्म किया, मैंने बड़ा जो है जुल्म किया, चले जाओ बच्चों चले जाओ, मैं दरवाजा खोल रहा हूँ, रात के अंधेरे में कोफा छोड़ देना। अरे छोटे छोटे बच्चे जहाँ से निकले थे वहीं रह गए, इन्हें ना रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, ना कहीं जाने का दिल कह रहा है। अदादारों जब सूरज का एक मर्तबा जो है उफ़ुक़ आसमान पर आया तो एक मर्तबा बच्चे घबरा गए और दरख्त के ऊपर बैठ गए। एक मोमिना की कनीज पानी भरने के लिए जब एक मर्तबा तालाब के करीब आई, कुएं के करीब आई, तो एक मर्तबा जब पानी का डोल पानी में फेंका तो दो हसीन बच्चों के अक्स पानी में नजर आने लगे। जब ऊपर देखा कि दो बच्चे नूरानी बच्चे ज़हरा की औलाद वाले एक मर्तबा आराम कर रहे हैं। इन दो बच्चों को लेकर मोमिन के पास अपनी जो है मालिकिन के पास आई और आने के बाद सारा माजरा सुनाया। तो उन बच्चों ने एक मर्तबा कहा हमें हुकूमत के हवाले न करिए, हम कई दिन के भूखे प्यासे हैं, हम दरोगा के सिफारिश कर कर बाहर आए। अदादारों दस्तरखान बिछा दिया, बच्चों ने शायद कुछ खाया था, अचानक एक हुजरे में आराम कर रहे हैं। अरे एक मर्तबा एक भाई उठा, गिरिया करने लगा, दूसरा भाई उठा, गिरिया करने लगा। कहा भैया तुम क्यों गिरिया कर रहे हो? कहा मैंने ख्वाब में देखा है, बाबा आए हुए हैं, बाबा कह रहे हैं बच्चों आ जाओ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय गम सैयद। अज़ीज़ाने मोहतरम सब कोई शर्त है, आपका कोई अगर बच्चा, मेरा बच्चा है, 4 साल का बच्चा मेरा बच्चा है, जब अज़ीज़ाने मोहतरम एक वक्त का खाना जब नहीं खाता तो बाप की तरफ जाता है, माँ की तरफ जाती है। लेकिन मुस्लिम इब्न के बच्चे कई दिनों के भूखे प्यासे बच्चों के पालों में जो है एक मर्तबा जो है उसमें पकड़कर एक मर्तबा जो है नहर के करीब लाया और लाने के बाद कहता है कि गुलाम इन दोनों बच्चों को ज़िबा कर। गुलाम कहता है इन हसीन बच्चों को मैं ज़िबा नहीं कर सकता। कनीज बीच में आ गई तो कनीज को भी उसने मार दिया, गुलाम को भी उसने मार दिया, मोमिना को उसने भगा दिया। आखिरकार बच्चों ने कहा कि अगर मौका देना चाहता है तो इतनी मोहलत दे दे, हम 2 रकात नमाज पढ़ ले। अरे उस ज़हरा को फुर्सत देने के लिए हम आए हैं। अलीजाने मौका में मर्तबा दोनों भाइयों ने मुसल्ला बिछाया, मुसल्ला बिछाने के बाद कहा परवरदिगारा मेरे और उसके दरमियान फैसला करने वाला तू है। तारीफ बताती है कि मर्तबा जो है छोटा भाई करीब आया, क्या पहले मेरी कदर को सिखा कर, क्या एक बड़ा भाई आ रहा है, क्या मुझे पहले सिखा कर। तारीफ में लिखा है कि अचानक से रात चली, एक भाई का सर जो है कलम हुआ, उसने जिस्म को नहर फरार में फेंका, वो जिस्म वैसे ही टिका हुआ था, वो जिस्म वैसे ही टिका हुआ था। वो अपनी बेज़बानी से यही कह रहा था भैया जब तक तू नहीं आएगा, भैया जब तक तू नहीं आएगा मैं नहीं जाने वाला। तारीख में लिखा है कि जब दूसरा जनाजा
وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بِضَمِّ فَوَائِدِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ بارک اللہ واسطہ محمد والے محمد کا استعادت کو قبول فرما، ان آنسو والے صحرا میں جگہ عطا فرما، عزاداروں پر اپنی رحمت کو نازل فرما، ان میں جو بے اولاد ہونے اولاد نذیر عطا فرما، ان میں جو بے روزگار ہوں بے روزی عنایت فرما، جو اکثر روزگار ہوں بے روزی میں ترقی عنایت فرما، عزادار تو کربلا کی زیارت نصیب فرما، پروردگار ان کے ماں باپ کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم فرما، پروردگار جن ماں باپ کا سایہ ہو چکا ہے ان کو اپنی رحمت کو نازل فرما، زمانے کے امام کے حضور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آباد اصحاب و شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،